Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Runner Points. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ENG 101 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर 2021 से रिलेटेड है। ये आपकी असाइनमेंट दो क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज से रिलेटेड आपके पास 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो जो एक प्रॉपर ऑप्शन होगा आपने उसको असाइन करना है इन अकॉर्डिंग विद योर क्वेश्चन। तो दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर की बेस पे आपने एक स्टोरी नरेट करनी है और जो स्टोरी नरेट करनी है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो मिनिमम 150 वर्ड्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 वर्ड्स होनी चाहिए, यानी इन बिटवीन इट्स ओके, ना तो 200 से एक्सीड करे ना ही 150 वर्ड से कम होनी चाहिए। तो चलें हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगा कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ आपको कोई पैसेज दिया गया हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिए गए हो, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को रीड आउट करें और उसके बाद आपको पैसेज को रीड आउट करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके माइंड में वो क्वेश्चन होंगे, जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाएंगे तो वो क्वेश्चन रिकॉल होंगे, वो आपको हिंट देगा कि वो वाला क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड है जो आप पैसेज में पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह वो इंटरलिंक हो जाएंगे, वो आपको आंसर देने में आसानी होगी। तो चले हम जाके क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम पैसेज को रीड आउट करेंगे, फिर हम वो लिंक करेंगे कौन सी लाइन या कौन सा आइडिया किस क्वेश्चन के किस ऑप्शन से रिलेटेड है, जो हमें हेल्प आउट करेगा करेक्ट वन ऑप्शन फाइंड आउट करने की। तो हमारे पास क्या है जी, विच टाइटल बेस्ट समराइजेज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। जो पैसेज है उसका जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं टाइटल के, कौन सा जो टाइटल है इस पैसेज को समराइज करेंगे, उसका थोड़ा सा बयान करेगा, समरी बयान करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज probably true about the south of France। कह रहे हैं इस पैसेज की बुनियाद पर साउथ ऑफ फ्रांस के मुताबिक आदमी क्या सच होता है। इट इज होम टू रेयर एनिमल्स, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ caves, it is known for horse racing events, it has attracted many famous artists। हमने यहाँ टाइटल का नहीं पढ़ा था तो हम उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। यहीं वाइल्ड एनिमल्स इन आर्ट, hidden prehistoric paintings, exploring care respectfully, determining the age of the French caves। दूसरा हम पढ़ चुके हैं, हम तीसरे की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच एनिमल अपीयर्स मोस्ट ऑफन ऑन द केव वॉल्स। कह रहे हैं पैसेज के मुताबिक जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा जो एनिमल है वो केव की या गार की दीवारों पर ज़्यादातर अपीयर हुआ है। बर्ड, बाइसन, हॉर्सेस, वाइल्ड कैट्स। फिर हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन है, व्हाई वाज पेंटिंग इनसाइड द लॉस्ट कॉम्प्लेक्स अ डिफिकल्ट टास्क। कह रहे हैं लॉस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर पेंटिंग करना एक मुश्किल टास्क क्यों था। इट वाज कम्प्लीटली डार्क साइड, द caves were full of wild animals, painting materials were hard to find, many painting spaces were difficult to reach। According to the passage, all of the following have caused damage to the paintings except। कहते हैं पैसेज के मुताबिक जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए वो सब के सब पेंटिंग्स को शिकस्त का बायस बने थे मास बाय किसी एक के। तो उनमें से वो हमने एक बताना जो उसकी पेंटिंग की शिकस्त का या उसकी तबाही का या उसकी खराबी का बायस नहीं बना था। चलिए हम पैसेज रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, when another old cave is discovered in the south of France। कहते हैं जब एक साउथ ऑफ फ्रांस में एक और पुराना केव या गार दरियाफ्त किया गया। इट इज़ नॉट यूजुअली न्यू, ये अमूमन नया नहीं था, रादर इट इज़ एन ऑर्डिनरी इवेंट। कह रहे हैं अब ये एक आम सा इवेंट बन गया था कि आए दिन कोई ना कोई साउथ ऑफ फ्रांस में जो केव था वो डिस्कवर होता था। Such discoveries are so frequent these days that hardly anybody pays heed to them।
کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں یہ جو ڈسکوریز تھی اتنی زیادہ تھی کہ مشکل ہی سے تو لوگ اس کی طرف کوئی توجہ دیتے تھے یا اس کو امپورٹنس یا اہمیت دیتے تھے. However, when the Lost Cause Cave Complex was discovered in 1940, لیکن جب 1940 میں لاسٹ کاس کیو کمپلیکس دریافت ہوا تھا the world was amazed. دنیا حیران رہ گئی. Painted directly on its wall were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. کہ براہ راست دیواروں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں پینٹنگز تھیں وہ ظاہر کرتی تھی کیسے ہزاروں سال پہلے لوگ رہتے تھے یا ان کی بود و باش کیسی تھی. The scenes show people hunting animals such as bison or wildcats. کہتے ہیں مناظر تھے وہ دکھاتے تھے کہ کیسے لوگ جانوروں کا شکار کرتے تھے مثال کے طور پر بائسن یا جنگلی بلیوں کا. Other images depict birds and most noticeably horses which appear in more than 300 wall images by far outnumbering all the other animals. کہتے ہیں دوسرے جو تصویریں تھیں امیجز تھی وہ پرندوں کو بیان کرتی تھی لیکن سب سے زیادہ قابل غور گھوڑے تھے جو کہ 300 سے زیادہ وال کی جو امیجز تھی ان میں ظاہر ہو رہے تھے. باقی جو ان کی تعداد تھی باقی جو اینیمل تھے یا جانور تھے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. Earlier artists drawing these animals accomplished a monumental and difficult task. کہ جو ابتدا میں جو آرٹسٹ تھے جنہوں نے یہ اینیملز ڈرائی کی انہیں ایک مونیومنٹل یعنی یادگار اور ایک مشکل ٹاسک کو کمپلیٹ کیا. They did not limit themselves to the easily accessible walls. انہوں نے اپنے آپ کو آسانی سے دستیاب دیواروں تک محدود نہیں کیا تھا جو ارلی آرٹسٹ تھے but carried their painting material to the spaces that required climbing steep walls or crawling into narrow passages in the Lost Cause complex. بلکہ وہ اپنا پینٹنگ کا سامان ان جگہوں میں بھی لے کے جاتے تھے جو کہ متوازی جو دیواریں تھیں ان پر چڑھنا درکار ہوتا تھا یا بہت ہی تنگ جو راستے تھے جہاں سے آپ رینگ کر گزرتے تھے لاسکس کمپلیکس میں وہ ان جگہوں پہ بھی گئے پینٹنگ کے لیے. Unfortunately, the paintings have been exposed to the destructive action of water. کہتے ہیں بدقسمتی سے جو پینٹنگز تھیں وہ جو واٹر کے ڈسٹرکٹیو ایکشن تھے ان کے لیے ایکسپوز ہو گئی تھی یعنی وہ اس کو خراب کر رہے تھے جو پانی کے عوامل تھے. And temperature changes which easily wear the images away. اور جو موسمیاتی تبدیلی تھی جو ٹمپریچر میں تغیر تھا وہ بھی آسانی کے ساتھ ان تصاویر کو خراب کر رہا تھا یا کیا ہے. Because the Lost Cause caves have many entrances. چونکہ جو لاسٹ کاس غاریں ہیں ان کی کئی داخلی راستے ہیں. ایئر موومنٹ ہیز آلسو ڈیمیج دا امیجز ان سائڈ. تو جو ایئر کی جو موومنٹ تھی یعنی کہ ایک راستے سے دوسرے راستے میں جو اس کا آنا جانا تھا موومنٹ تھی اس نے بھی ان تصویروں کو یا امیجز کو خراب کیا. آلسو دے آر ناٹ آؤٹ ان دا اوپن ایئر. اگرچہ اوپن ایئر میں نہیں تھی ساری پینٹنگ scenes where natural light would have destroyed them long ago. جہاں جو قدرتی روشنی تھی وہ کافی عرصہ پہلے ہی ان کو تباہ کر دیتی. Many of images have deteriorated and are barely recognizable. کئی جو امیجز تھے وہ بری طرح تباہ ہو گئے تھے مشکل ہی اس سے ان کی شناخت ہوتی تھی. To prevent further damage, the site was closed to tourists in 1963, 23 years after it was discovered. کہہ رہے ہیں اس تباہی کو یا اس خرابی کو مزید خرابی کو روکنے کے لیے یا بچانے کی غرض سے جو یہ سائٹ تھی اس کو 1963 میں سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا ٹھیک اس کی ڈسکوری کے دریافت کے 23 سال بعد. تو چلے ہم جاتے ہیں. ہمیں ہنٹ ملے تھے جیسے وہ ہارسز کا ہمیں ہنٹ ملا. پھر وہ بتا رہے ہیں ساؤتھ فرانس میں کیا ہو رہا تھا کہ آئے دن کیو ڈسکور ہوتے تھے. پھر ہمیں ہنٹ ملا
کہ جو امیجز تھے وہ ڈسٹروائے ہو رہے تھے پانی کے ذریعے، کیا کہتے ہیں، ہوا کے ذریعے، ٹیمپریچر چینجز کے ذریعے. پھر ہمیں لائٹ کا بتایا گیا کہ وہ نہیں تھا. تو اب ہم یہاں سے انشاءاللہ اس کو ہمیں آنسر ملنے میں آسانی ہوگی. تو وی ٹائٹل دا بیسٹ سمرائزز دا مین آئیڈیا آف دا پیسج. میرے حساب سے ایکسپلورنگ کیئر ریسپیکٹفلی یہ ہونا چاہیے. باقی آپ اپنی سوچ کے مطابق کر سکتے ہیں. بیسڈ آن دا پیسج واٹ از پرابلی ٹرو اباؤٹ دا ساؤتھ آف فرانس. کہہ رہے ہیں پیسیجز، اس پیسیج کی بنیاد پر ساؤتھ آف فرانس کے متعلق غالباً کیا صحیح ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. تو اٹ ہیز اے لارج نمبر آف کیوز. جو ساؤتھ آف فرانس ہے وہ وہاں بڑی تعداد میں غاریں پائی جاتی ہیں. یعنی آپشن بی از کریکٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو. تیسرا آ جائیے اکارڈنگ دا پیسج وچ اینیملز اپیئرس موسٹ آفن آن دا کیو وال. تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ہم نے وہ ورڈ پڑھا تھا نوٹسیبلی ہارسز مور دین 300 وال، جہاں یہ ذکر آیا تھا. تو ہارسز آپشن سی از کریکٹ. Now come to the question number 4. Why was painting inside the Lost Cause complex a difficult task? ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ وہاں اسٹیپ وال تھی، یعنی متوازی یا سطح مار تھی، ایسی جگہیں بھی تھیں اور تنگ راستے بھی تھے. تو کیا ہوگا؟ مینی پینٹنگ اسپیسیز ور ڈیفیکلٹ ٹو ریچ. آپشن ڈی از کریکٹ. Last one, according to the passage, all of the following have caused damages to the painting except. تو ٹمپریچر چینجز بھی کاری تھی، ایئر موومنٹ بھی کاری تھی، واٹر بھی کاری تھی. تو لائٹ کا ذکر تھا جو وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ انسائڈ تھی. اگر باہر ہوتی تو وہ لائٹ کی رینج سے باہر تو لائٹ ہوگا. اب کوشچن نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہیومنس نیڈ ویژول اینڈ لنگوئل کمپوننٹس ان آرڈر ٹو فیل compelled towards something and descriptive writing is one of them. کہہ رہے ہیں کہ جو انسانی ضرورت ہے کیا دیکھنا، اور جو اس کی زبان کے یا آپ کہہ سکتے ہیں لغت کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں تاکہ وہ جو اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو کمپیل کر سکے اس چیزوں کی طرف. اور پھر وہ جو اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کو کیا چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اس کو ڈسکرائب کر سکے، نیریٹ کر سکے اچھے طریقے سے. ان فیکٹ اٹ از این آرٹ وچ گیوز انڈیویژل اے چانس ٹو یوز دیئر ایستھیٹک سینس اینڈ کمپوز نیو آئیڈیاز. ایکچولی یہ جو ایک فن ہے جو کہ انسانوں کو یا لوگوں کو یہ ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی ایستھیٹک سینس کو یوز کرے اور نئے نئے آئیڈیاز کو ترتیب دیں. Given below is a picture and you have to describe it in 150 to 200 words. کہ آپ کو ایک پکچر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو 150 سے 200 ورڈس میں ڈسکرائب کرنا ہے. جو ڈسکرپشن شوڈ بی کوہیرنٹ، ویل کمپوز اینڈ گرامیٹیکلی پرفیکٹ. تو اس کے مارکس کتنے ہیں؟ 10. تو آپ پکچر میں دیکھیں، پکچر کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ایک انسان ہے، نیچر ہے آپ کے پاس، کچھ فیلڈ ہے، پھر اس کے بعد ایک آپ کو اسٹیئر بتائی جا رہی ہے جس کے ذریعے وہ چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. مختلف لوگ اپنے اس پکچر سے آئیڈیاز کلیکٹ کریں گے، پھر اس آئیڈیاز کو پھر وہ اسٹوری کی شکل میں ٹرانسفارم کریں گے. تو میں نے بھی کیا ہے. تو یہ صرف ایک آپ کو آئیڈیا، آپ اپنی سوچ کے مطابق مزید اچھے آئیڈیا کو لا سکتے ہیں، اس کو کمپوز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈریمز آر این انسٹنکٹیو پارٹ آف ہیومن نیچر. جو خوابز ہیں وہ انسانی فطرت کا ایک جبلت ہے. Many inventions of today's modern world such as aeroplanes, mobile phones, televisions and then smart TVs are just dreams before they have invented. کہتے ہیں آج کی جدید دور میں دنیا میں جو کئی ایجادات ہیں جیسے کہ ایروپلین ہو گیا، موبائل فون ہو گیا، ٹی ویز ہیں یا اسمارٹ ٹی ویز ہیں، اپنی انوینشن سے پہلے ایجادات سے پہلے صرف خواب تھے. There is a long process along with the consistent struggle to turn any dreams into reality. آپ کنسسٹنٹ کے ساتھ کنٹینیو بھی لکھتے ہیں کہ کنسسٹنٹ اور کنٹینیو بھی ہونا چاہیے. کہیں یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جو کہ جاری رہتا ہے، کنسسٹنٹ یعنی مسلسل اور کوشش کے ساتھ کہ ایک خواب کو ریالٹی میں کنورٹ کرنا. یہ یعنی کہ آپ نے آج خواب دیکھا، 2 دن 10 دن 4 دن کے بعد وہ ریالٹی میں نہیں جاتا یا وہ پروڈکٹ کی شکل نہیں لیتا.
This picture is the best example of explaining turning dreams into reality. یہ جو پکچر ہے یہ بہترین ایگزامپل ہے یا مثال ہے جو کہ وضاحت کرتی ہے کہ کیسے ڈریم کو ریئلٹی میں کنورٹ ہوتا ہے. مین ہیز اے ڈریم ٹو لینڈ آن مون. انسان کا ایک خواب تھا کہ وہ چاند پر اترے. دین ہی اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ ڈفرنٹ ویز ٹو کمپلیٹ ہز ڈریم. تب اس نے مختلف طریقوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ کیسے وہ اپنے اس خواب کو مکمل کر سکتا ہے, تکمیل تک پہنچا سکتا ہے. ویز میں انکلوڈ دا ریسورسز سچ ایز, یعنی وہ جو راستے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. جو ریسورسز وہ جو ذرائع ہیں سچ ایز اس تصویر کے مطابق نیز یعنی میخیں, ٹریز, درخت, ووڈ, لکڑی جو ہم ٹری سے لیتے ہیں, ٹائم پیریڈ کتنا ٹائم پیریڈ چاہیے, اینڈ ادر ٹولز جو ادر ٹولز ہیں ٹو میک اسٹرانگ اینڈ ڈیوریبل ووڈن اسٹیئر, کہ ہمیں ایک مضبوط اور ڈیوریبل جو لکڑی کی سیڑھی بنانی ہے. دیٹ ہیلپس ہم ٹو ریچ ہز ڈیسٹینیشن, جو اس کی مدد کرے کہ اس کے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں, وچ از دی مون جو کہ چاند ہے. اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک ٹو ٹرن ڈریمز انٹو ریئلٹی. خوابوں کو ریئلٹی میں تبدیل کرنا یہ کوئی آسان جاب نہیں ہے, ٹاسک نہیں ہے. دیر آر مینی ہرڈلز دیٹ پریونٹ یو ٹو ریچ یور گول. وہاں کئی ایک رکاوٹیں ہوتی ہیں جو آپ کو روکتی ہیں اپنے گول تک پہنچنے کے لیے, مقصد کے لیے. بٹ ریمبر only those are succeeded who never give up their efforts. صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی کوششوں کو ترک نہیں کرتے جب تک وہ اپنے ڈریمز کو پا نہیں لیتے. Thus, actually, dreams are driving force that become the cause of many inventions of today's modern era. Thus, بس حقیقتاً خواب ہی ہیں وہ ڈرائیونگ فورسز ہیں جو کہ کئی انوینشنز کی کیا کہتے ہیں وجہ بنے آج کے جدید دور میں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سولوشن سمجھ میں آیا ہوگا. آج یہ ایک آئیڈیا ہے سولوشن کا. کوئی کوشچن یا کوئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.